جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کیا؟ ایک تابوت آدم سادات تھا، ایک تابوت حسین کے سینے کے چین کا۔ جو بی بی کا تابوت ہے وہ میری بیٹیوں میں جائے گا، مردوں میں نہیں آئے گا۔ جو جناب سجاد کا تابوت ہے وہ آپ کے پاس آئے گا۔ میرے جہاں میرا مائک والا آواز سن رہا ہے اس کی تھوڑی آواز کھولیں۔ میں دعا کروں گا اللہ میرے بھائی ندیم عباس کاظمی صاحب، افتخار شاہ بھائی کا یہ عظیم صفِ ماتم آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آل محمد کا مقابلہ نہیں ہے، بڑا صابر ہے کائنات میں میرا مولا حسن۔ بسم اللہ، اتنا کافی ہے۔ بڑا کائنات میں صابر ہے میرا مولا حسین، بڑا صابر ہے کائنات میں علی، بڑا صابر ہے میرا پاک محمد مصطفیٰ۔ مجھے غازی کے علموں کی قسم کسی نے بھی علی کے سامنے اس کی بہن کے چہرے پہ تماشا نہیں مارا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، بس ہو گیا کام ماشاءاللہ۔ کسی نے علی کے سامنے اس کی پاک بہنوں کے چہرے پر اجر رسول نہیں دیا۔ مجھے معاف کر دینا، کسی نے حسن کے سامنے ان کی پاک بہنوں کے چہروں پر اجر رسول نہیں دیا۔ کسی نے حسین کے سامنے علی کی بیٹیوں کے چہرے پر تماشا نہیں مارا۔ ہائے نصیب سید سجاد کا جس نے کربلا سے لے کر شام تک 36 شہر 72 موڑ 144 قریب دل میں 9 مرتبہ کبھی شمر مارتا تھا۔ کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مولا کوئی غم نہ دے، غم حسین تیرا۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے، غم حسین تیرا۔ میں دوستو یہ غم کی داستان ہے، غم والے سنتے ہیں، تماشائی آنکھ کیا جانے حسین کیا۔ بسم اللہ، ایک آئے بسم اللہ میرے بھائی عظیم عالم شہرت نواب خان، بسم اللہ، بسم اللہ۔ آپ سید ہیں، آپ کے لیے روک ملو تو کوئی مسئلہ۔ سید عرفان رضوی صاحب میرے بعد نواب خانی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ میرے بیٹھ سے باقی جان چکی بیٹھی ہے، بس بھائی آیا، میں نے زیادہ طویل زحمت نہیں دینی۔ کیا کہا میں نے بھائی، کیا کہا میں نے؟ کسی نے امام حسن بادشاہ کے سامنے اس کی پاک بہنہ کے چہرے پر گستاخی نہیں کی۔ کسی نے حسین کے سامنے اس کی پاک بہنوں کے چہروں پر گستاخی نہیں کی۔ حوصلہ دے سید سجاد کا کربلا کے عاشور سے لے کر یزید کے دربار میں پہنچنے تک 36 شہر 72 موڑ 144 قریب دن میں 9 مرتبہ کبھی عمر ساتھ تماشا مارتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین تیرا۔ بھائی بادشاہ جی کراچی سے میری ابتدا ہے، کراچی والوں کو اپنا محسن مانتا ہوں۔ بیٹا یہ مائک والا جہاں بیٹھا بڑے تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اسے بہت تھوڑی آواز کھولے کیونکہ میں مصائب آل محمد کا۔ اجازت ہے جی، بات شروع کی جائے۔ شام غریبہ کے بعد میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ مجھے پتہ ہے آپ کو تھکے ہوئے، نہ میں آپ کو زیادہ وقت لوں گا، یقیناً بھائی بھی آپ کو زیادہ وقت نہیں لیں گے، جلدی سے تعبت ہو جائے۔ 11 محرم کو عالیہ بی بی، میں بابا جی کبھی نام دیتا تھا بی بی، 2020 سے لے کر قیامت تک جب تک میری زندگی ہے میں کبھی بیویوں کے نام نہیں لوں گا، چونکہ میں سید نہیں ہوں۔ جب عباس نے نہیں لیا، پتہ نہیں کوئی غور کر رہے کہ نہیں، میری کیا مجال ہے میں علی کی شہزادیوں کے نام لوں۔ سید کو حق ہے کیونکہ ان کی جدہ ہے، ہماری آقازادی ہے۔ پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں، شاب کھڑے تھے، ملعون شمر نے ایک بے غیرت کو بلایا جس کا نام ہے حارث بن نوفل۔ یہ بلا کے کہتا ہے تمہیں میں یزید کے دربار سے سب سے بڑا انعام لے کے دوں گا۔ یہ کمینہ کہتا ہے نہ میں نے اکبر کو برچھی ماری، نہ میں نے قاسم کے ٹکڑے دیے، نہ میں نے عباس کے بازو کاٹے، نہ میں نے حسین کی گردن پر چھری چلائی۔ پھر ان سے بڑا سب کا ہے جو تھکا بیٹھا اس سے بات نہیں۔ یہ کمینہ کہتا ہے یہ لے تازیانہ، یہ لے نیزہ، نیزہ اس لیے ہے کہ جہاں علی کی بڑی بیٹی سو
غم نہ دے غم حسین دلاؤ. آؤ سب والوں کی کہانی شروع کریں. 2 رسیاں 17 گلے. نہیں بات کیا 2 رسیاں چلے سمجھ نہیں آئی گی اونچا بولنا بھائی جب آئیں گے آپ اندازہ بولے. 2 رسیاں 17 گلے. ایک رسی میں مخدرات کے گلے سب سے آگے جسے حسین ماں کہتا. میں نے کہا نا میرا نام نہیں لیا. جسے حسین ماں کہتا, جسے نبی بیٹی کہتا, جسے علی بہن کہتا, اس کے پیچھے قرآن کا سورہ یاسین. میں نام تو لے رہا ہوں, آپ ہائے نہ کریں تو میرا کیا ہے. اس کے پیچھے سورہ یاسین, ان کے کاندھے پر سورہ وتین, ان کے کاندھے پر سورہ کوثر, اس کے کاندھے پر ایک رسی 12 گلے. یہ ایک طاقت ہے, ایک الگ رسی ہے. درمیان میں سجاد, اس وقت کوئی بات نہیں, درمیان میں سجاد, بائیں جانب فاطر, دائیں جانب حسین کے سینے کے چین. جسے سمجھ آئی صبح روئے گا, جسے نہ سکی میں ناراض نہیں. باغ خان شاہ جی ذرا سا سجاد وہ شمر تازیانے مارتا تھا, اس لیے سجاد رکوع کی حالت میں چلتا تھا. کاش مائک ٹھیک ہوتا. مجھے غازی کے علم کی قسم یہ بالکل غلط بات ہے. سجاد کا سر شمر کے تازیانوں نے نہیں چھکایا. سجاد جب بھی سر اٹھاتا نا 4 سال کی بہن کے پاؤں اٹھ جاتے, آواز آتی سجاد میرا گلا بھیج رہا ہے, سجاد سر نہ اٹھا بہن مر جائے گی. جزاک اللہ. بس اب روکنے کافی ہو گیا میرے سے کا مسئلہ ہے. اللہ دارو حسین کی بات ڈالو. میں بہت جلدی کرتا اگر مائک ٹھیک ہوتا, اس لیے مجبوراً تھوڑا سا لنٹی کرنا چاہ رہا ہے. 16 میل جو آج کے دور میں کم و بیش 50 کلومیٹر بنتے ہیں. 18 جیٹھ 10 محرم انتہائی گرمی کا دن جب چلی ہے نا شہزادی, جسے سمجھ آئی ہائے کرنا, بی بی روک کے کہتے ہیں سجاد جی میری بات کہنا, اب تیری بہن سے چلا نہیں جاتا. سجاد میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں. سجاد اسے کہہ کچھ دیر کے لیے مجھے ماں کی آغوش میں بٹھا دے. باقی بھی آپ کو کوئی غم نہ دو, چونکہ دونوں کے اکٹھے میں کچھ دیر کے لیے مجھے اماں کی آغوش میں بٹھا دے. وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جس کی ہائے نہ نکلے, لیکن میں مطمئن کھڑا ہوں. آپ کے چہرے بن گئے, بس اتنا کافی ہے. مجھے قسم ہے سیدہ کی چادر کی. پہلے تو یہ جناب سجاد کو مار رہا تھا نا, اب جناب سجاد نے اشارہ کیا, کہتے شمر یہ لے میرا کرتا اٹھا, جتنا مارنا ہے مار لے. میرا اکبر تمہیں نہیں کہے گا, میرا باس تمہیں کچھ نہیں کہے گا. یہ ملوک کہتا ہے سجاد خود کیوں کرنا چاہتا ہے. کہا بس جتنا مارنا ہے مار لے, کچھ دیر کے لیے میری بہن کو ماں کی آغوش میں بٹھا دے. وہ بندہ آیا نہیں مجلس میں, یہ حرامی تانا مار کے کہتا ہے ابھی بٹھاتا ہوں. اس نے ماں کی آغوش میں نہیں بٹھایا, ایک آدمی اٹھ لیا جو سننے کے لیے آیا ہے. اس نے ابھی کی پوتی کو اونٹ کی کمر کے ساتھ ایسے باندھا. اچھا فطرت ہے, بچہ جتنا روتا ہے نا اونٹ اتنا تیل کھاتا ہے. اچھا میری آواز آ رہی ہے, آپ نے اس سے بہتر میں ویسے اچھا پڑھوں, کوئی بات نہیں. یہ کلا جانے تیرا حسین جانے. بی بی کو اونٹ کے ساتھ باندھا, اس قبیلے نے تازیانہ لیا, اونٹ کے چہرے پہ مارا, اونٹ آگے نکل گیا, تازیانہ حسین کی بیٹی کو لگا. کیا سن رہے بی بی کی آواز آئی, بابا تیری بیٹی غریب ہو گئی. بولا آپ کو سلامت. بھائی کے انتظامات میں کوئی کمی نہیں, لیکن ظاہر ہے مشین ہے, انسان نے بنائی ہے, خراب ہو جاتی ہے. جو بندہ کہتا ہے نا میں کبھی نہیں رویا, مجھے قسم ہے سیدہ کی چادر کی, اس کمینے نے اتنے تازیانے مارے ہیں حسین کی بیٹی کے چہرے پر کہ سگا بھائی پہچان نہیں سکا. حسین کا نیزہ رو کیا, ایک دفعہ سنر آتے بولا ہمیں آواز ٹھیک ہے, آپ کو کہتے ہیں حسین سچا تیرا بابا کیوں نہیں چلتا. کہا بابا چلتا تو نہیں ہے,
ये जुमले हुसैन के हैं। कहा मेरी बेटी गिर गई है, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। बस अदा 36 शहरों में शहीद हुसैन नबी का जुमला सुबह तक रुकते जाओ। इसी करबला का शाह चाह वो कहते थे 36 शहर 72 मोड़ 144 गली, किसी मुसलमान की बस्ती से ना अली की बेटियों को चादरें मिली। आप कहते हैं रोना काफी है, बिस्मिल्लाह दिल से तो रो रहे हो ना। खुदा लानत करे उस कमीने का जो हुसैन की मजलिस में रुलाने के लिए किराए के लोग आए। ज़ारा से धोखा न करना, अली की बेटी से धोखा न करना, जो सरों के मातम करने आए हो। रब्बे मोहम्मद की कसम, कई ईसाइयों की बस्ती से पानी मिलता, आलिया पीती नहीं थी, ये पानी लेकर सजाद के जंजीरों पर फेंक के कहती थी सजाद आगे सकीर ठंडे हौसला हौसला। क्या बात है, क्या बात है। मेरी वीडियो खोल कर रहा हूँ। मेरी बच्चियों एक अपील कर रहा हूँ, मेरी वीडियो जब भी घरों से बाहर आना कभी चादर के बगैर ना, इतनी बापर्दा होकर लोग तुम्हें देख के रोना शुरू कर दें। मेरे बच्चों अली का वास्ता, सारी दुनिया शराब पिए, कभी तुम शराब ना पी रहा। इस शराब की वजह से 5-4 घंटे खड़ी रही बेटी शाम के बाजार में, 72 घंटे खड़ी रही। कबीला कहता था अभी काफिला ना लाना, दरबार नहीं सजा। ये बीबी की कलमा, ये मौजा है बीबी का। आओ नौजवान सुनो और मुझे इजाजत दो। भाई खान साहब लोग कहा ये हाथी का वही पढ़ूंगा जो नाखों से पढ़ा है, मैं कैसे पढ़ने का आदि है। एक शहर है मेरे बच्चों, इस शहर का नाम है अस्कलान। क्या नाम? अस्कलान। ये मुसलमानों का शहर नहीं था, ये मसीहों का शहर था। एक मसीह की बेटी छत पे खड़ी हुई, उसने देखा कि बीबी हमारी में कुरान पढ़ रही है। क्या बात है, क्या बात है। हुसैन नेज़े पे पढ़ रहा है, पाप के नीचे अपने बाप से कहती है एक ऐसा शहीद है जो नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है। मसीह ने फौरन जमीन छोड़ी, बाजार में पहुंचा, सज्जाद को देख कर कहता है तुझे तेरी माँ के वास्ता इतना बता, ये जो नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है क्या उसने कुरान हुसैन से सीखा है? क्या सुनो मातम के रसूलों का जो रोने के लिए आए हो, क्या उसने कुरान हुसैन से सीखा है? सज्जाद की आवाज है अगर मैं कहूँ यही हुसैन है, मसीह कहता है तू सच्चा है, अगर ये हुसैन है फिर बता इसका अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं 2 मिनट के बाद मैं अपने छोटे भाई को बोलूँगा, मौला कोई काम ना दे, निशाने खुद पानी में भाई खा जाते हैं। मौला के साथ सफ़र भी करना होता है। जो बंदा कहते हैं मैं बड़ा सख्त हूँ, मेरी माँ मर गई थी, मुझे रोना नहीं आया, मेरा दादा कोई नहीं, अरे जैसा भाई मौला आपको शिफा दे। घरों तक हाय ना करते जाओ। तो मैंने बीबी से भीख नहीं मांगी। जब इसे पता चला ये मुबाहिला में आने वाली शहजादी की बेटियां हैं, ये घर भागा गया। इसने जहाँ बाइबल रखी हुई थी ना उससे खिलाफत आ रहा। और क्या सुन रहे हो? एक छोटी सी चादर निकालू, आकर कहते हैं सच्चा मैं ईसाई हूँ, ये बात है अपने हाथ से अपनी छोटी बहन के सर पर और मातम का मेरा चादर उड़ा दो, जिसके हाथ खुले मातम की तैयारी पर सैयद सज्जाद ने शहजादी के सर पर अभी चादर रखी थी कि शिवर ताज़ियाना देकर सज्जाद की पस्त बना, इतना मारा कि बीबी की आवाज आई और मेरे भाई को लगा चादर ले ले। मौला तुम्हें कोई काम ना रबे हुसैन के लगा सज्जाद की आवाज आई, ना मेरी बहन मुझे मरने दे, मगर सर से चादर ना उतारना। मेरे अल्लाह मेरे सीने को ताकत हो, इसलिए रुक गया कि जब मैं सज्जाद की नसाइश कर मेरी पाकीज़ा बेटियों देखो, मैं ये नहीं कहता, कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं कहा कि बेटी उठ के मातम करो, बेटियां पर्देदार होती हैं। बस इतना आज ये सोच कर रहो ना कि जो तुम्हारे सरों पे चादरें हैं ना
یہ حسین کی اس 4 سال کی بیٹی کا صدقہ ہے جسے چادر تو کیا مسلمانوں نے مرنے کے بعد کفن بھی نہیں دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام بھائی میں پڑھ رہا تھا اسی 2018 کی بات ہے. ایک سید زادہ تھا شب عاشور تھے. مجھے کہتے ہیں کرامت کے پاس باپ اور بیٹی پر یہ خاموش نہیں باپ اور بیٹی پر اکٹھا جملہ پڑھو. آپ کرامت کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے کہا پڑھتا ہوں. میں نے کہا عجیب مقدر ہے باپ اور بیٹی کا دونوں بے وطن دونوں بے کفن. کیا بات ہے. اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. اللہ میرے بھائی کو سلامت. دونوں بے وطن دونوں بے وطن دونوں بے کفن. اللہ میرے بھائی ندیم کاظمی تھا یوسف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہاں میرا بھائی قیدی کی سنت ادا کر رہا ہے. تیرے زنجیر آج شام کو اتر جائے گے جسے اب تک نہیں ڈولا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. حسین کی بیٹی کا میاں 38 گھنٹے پڑا رہا. کسی نے رسیا نہیں اتاری گلے سے تار نہیں اترا پیروں سے پھیلیا. جزاک اللہ. بھائی ایک منٹ صبر کرنا ابھی جلدی نہ چاہیے گا. میں نے انتظار کیا ہے ابھی آپ بیٹھے گا کوئی نہ اٹھے. ابھی میں نے بھائی کو بلانا. ہم دونوں بھائی مسائل کا آخری حصہ پڑھا نہ سزا جناب سیدہ کوئی غم نہیں آ رہا تھا. وہ ادھر کھڑا کرے مولا تمہیں کوئی غم نہ غم حسین کے علاوہ تابوت کھڑا کر دیجیے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. میری بیٹیوں اب ضرورت ہی نہیں ہے کسی ذاکر کی. آج 1400 سال کے بعد بہن اور بھائی اکٹھے کربلا کا شاہ میں دونوں کے جنازے اکٹھے آ رہے ہیں. انا للہ اب آتر کی تیاری کرنا. انا للہ وانا الیہ راجعون. مرد شام کے زندان میں حسین کی 4 سال کی بیٹی سجاد نے ایک مرتبہ لاشا اٹھایا اور اٹھا کے کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. میری 4 شام کے زندان میں دنیا سے چلی گئی. آپ عرفان نظیر بتاؤ کیسے جنازہ اٹھایا. اور اب لو
بھی ہے بیمار بھی ہے